اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں ذکر کرتا ہوں نا اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر، یا مطلب ہے کہ میں فلاں جگہ اسسٹنٹ کمشنر لگا، فلاں جگہ ڈپٹی، تو یہ وقوع کا حصہ ہے، اس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ہڈ بیتی ہے، اس سے بڑی مطلب ہے سچی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جگ بیتے، آپ سنی سنائی بات کرتے ہیں، آپ پڑھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا آپ ذکر کریں۔ یہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ بیتی ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ سچائی کا، اوتھینٹسٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں خود موجود تھے، آپ نے خود اس میں حصہ لیا ہے۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اللہ رحم کرے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آج تک کی ہیں، میں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ سیون اگر کوئی بات اے کی بجائے بی کی ہو گئی ہے تو اس کی معافی ہے، اس کا میں معذرت کا خواستگار ہوں، اس کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کبھی ہو جائے یا نام کی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا، آپ کی مہربانی۔ تو یہ میں ذکر کرتا ہوں نا جب، تو وہ اس کا حصہ ہے کہ مثلا میں فلاں جگہ یہ لگا تھا، تو وہ لگا تھا، وہ میں کوئی بڑ نہیں مار رہا یا اپنی شیخی نہیں بگاڑ رہا یا کوئی آپ کو امپریس اللہ رحم کرے نہیں کر رہا کہ میں بڑا بڑا افسر تھا۔ وہ کئی افسر لگے پھر گئے، وہ کئی افسر ہو گئے، آ گئے چلے گئے، اسی بھی چلے جانا، ساڈے ہن بھی بڑے افسران نے تے اگاں بڑے آندے رہنے نے، اے کیڑی گل ہے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ آشا وکلا، میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا یا آپ کو امپریس کرنا ہرگز نہیں۔ میں نے اب آپ کو امپریس کر کے آپ سے کیا لینا ہے؟ وہ تو جو حقیقت بات ہے وہ میں کرتا ہوں، اس کی ریلیونسی ہے، اس سے تعلق ہے، اس کا جڑا ہوا ہے اس سے۔ اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ بندہ، یہ جب ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا تو انڈر ٹریننگ ہوتے ہوئے بہت ساری اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں، موقع پر جانا جس میں کھجل خوار ہونا ہو، وہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ مثلا اینٹی کرپشن کا ریڈ کرو جی جا کے، وہ کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، وہ اینٹی کرپشن والے آپ کو جہاں مرضی لے جائے، وہ کہتے یہی ہیں کان میں کہ جی ذرا نیڑے ہی جانا ہے، بعد میں پتہ چلے گا جی یہ کانے کا چھل جا رہے ہیں، یہ تو جناب قصور لے جا رہے ہیں، وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ اور وہاں پر ڈیوٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، تھوڑی تو ان پلیزنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے بندے کو چھاپا مارنا ہے، پیسوں ٹینٹڈ منی سمیت پکڑنا ہے، پھر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے، پھر حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ بعض دفعہ بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے، اس آدمی کی بے وقوفی جو پھنس جاتا ہے وہ بھی بعض دفعہ پاگلوں والی حرکات کر رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں، آپ کو ٹھیک کر نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ آپ نے تو جو ہو رہا ہے اس کی اتھینٹسٹی پہ مہر لگانی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ قانون کے مطابق ہوا ہے۔ تو میرا ایک لنگوٹیا یار، دوست میرا، کلاس فیلو، روم میٹ، اور یوں کہیں کہ سیٹ فیلو، پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک وہ میرا کلاس فیلو رہا، شرک پور شریف، وہاں ہائی سکول ہے گورنمنٹ ہے، تو اس میں وہ میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ نام اس کا غلام جیلانی، باپ اس کا بڑا اللہ والا تھا، تو اس نے اس کو داڑھی رکھوائی تھی شروع سے ہی، مطلب داڑھی اس نے منڈوائی نہیں ایک دفعہ میں،
تو اس میں تھوڑا سا مزاحیہ رول بھی کیا کرتا تھا. اسکول میں کوئی ایسا فنکشن ہونا تو اس کو وہ کوئی ایسے پارٹ دے دیتے تھے، رول ایسا جس سے مزاح، طنز و مزاح کا کوئی پہلو نکلتا تھا بہت اچھا آدمی، مولوی بھی تھا اور شریف آدمی بھی تھا اور تھوڑا سیدھا بھی تھا اور حق سچ کی بات کرتا تھا. تو میرا بڑا پکا یار تھا. ہم بڑا ٹائم دن کا اکٹھے گزارتے تھے. اسکول کے بعد آ کے گھر سے کھانا شانا کھانے کے بعد پھر سیر و سیاحت پہ نکلنا، کہیں بھی جانا ہو، کوئی شرک پور کے قرب و جوار میں کوئی میلہ ہو، کوئی اور اس قسم کا کوئی فنکشن ہو تو اس پر بھی اکٹھے جاتے تھے. تو جب میں نوکری میں آ گیا تو ایک عید الاضحیٰ پر میں شرک پور آیا ہوا تھا اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں. تو اس کو میں نے کہا یار گڈی ہے تو تین لے نہ چلنا. میں منڈی بہاؤالدین لگا ہوا تھا. میں کہ تین نال لے چلنا یار، بڑی موج دیکھیں گے. نالے بڑی دلچسپ گل ہے کہ اتنے اسی ایک قبر کشائی بھی کرانی. اس کو تجسس ہوا، چنانچہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں وہاں جانے کے لیے تیار ہو. ہم جناب چھٹیاں، آخری چھٹی کے دن میں نے وہاں بطور چیئرمین میونسپل کمیٹی منڈی بہاؤالدین ایک سیشن رکھا ہوا تھا میونسپل کمیٹی کا. تو وہ اس کو میں نے ساتھ لیا، خود گاڑی ڈرائیو کرتے رہے اور جناب وہاں پہنچ گئے. اب میونسپل کمیٹی وہ اس وقت بھی بڑی میونسپل کمیٹی، اب تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے. یہ بات ہے 1968 کی، 67-68 کی. تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہ بڑا امپریس ہوا دیکھ کر. میں چھوٹا سا بندہ، 25-26 سال کا نوجوان اور سلم سمارٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے جا کے بیٹھ گئے. تو وہ بار بار میری طرف دیکھتا کہ واقعی یہی چیئر کر رہا ہے. اچھا بندے بڑے بڑے بزرگ، میرے باپ دادا کی عمر کے اور تعداد بھی بہت زیادہ، اور پھر سرکاری افسران بھی کمیٹی کے بیٹھے رہے وہاں. وائس چیئرمین بھی بیٹھا ہے میاں وحید الدین، خدا رحمت کرے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. ان کی بیٹی اب MP ہے. تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. وہ ساری چیزیں دیکھتا رہا. وہ کمیٹی میں نا بڑا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا. تو میں نے ان کو ڈرایا کہ مجھے اختیار حاصل ہے بطور آفیشیٹنگ SDM کے کہ میں پولیس بلا سکتا ہوں، علاقہ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی میرے پاس ہیں. آپ یہ جھگڑا بند کر دیں ورنہ میں آپ دونوں فریقین کو گرفتار کرا دوں گا. پولیس والے آپ کو 107، 150، 151 میں پکڑ کے لے جائیں گے امن عامہ کے خطرے کی دفعات کے تحت. میرا دوست پھولا نہیں سماتا تھا. وہ کبھی میری طرف دیکھے، کبھی وہ سارے مجمع کی طرف دیکھے جو اتنے بڑے، کہ بھئی تو اللہ نے بڑا خوش کہ میرا دوست جڑا کل میرے نال تکے کھانا پھردا سی تے اسی وٹاں تے پیلیاں تے سڑکاں تے لگے پھرنے سا سیر سپاٹے کردے. یار اج ایڈا وڈا افسر بن گیا تے اینوں اینے اختیارات مل گئے، کمال ہو گئی. وہ بار بار خوش ہو رہا تھا. لو جناب نیکسٹ ڈے پولیس والے ہمیں وہاں اس قبرستان میں لے گئے جہاں قبر کشائی ہونی تھی. وہ انہوں نے قبر کا نشان لگا رکھا تھا. بندے بھی وہاں بیٹھے تھے، پولیس بھی، اور دونوں فریقین جو تھے وہ بھی وہاں آ گئے. ایک لڑکا کوئی 30-35 سال کا متوفی جو فوت ہو گیا تھا. شک یہ تھا کہ جی اس کو زہر دیا گیا ہے. جو اس کے وارثان
قبر کشائی نہیں کرانا چاہتے تھے، وہ 5-7 عورتیں لے کر آ کے انہیں سینہ کو بھی شروع کر دی، شور مچایا اور بڑا مطلب ہے پٹائی شروع کر دی اپنی، وہ پیٹنے لگے، سر پیٹنے لگے اور ہنگامہ کر دیا۔ چلو پولیس والوں کو میں نے کہا بھی ان کو منع کرو، چلو منع کرتے رہے۔ پولیس والوں نے ہمیں ہوا کے دوسرے رخ بٹھایا جہاں اتنی بدبو تھی اس قبر سے مردے کی، اتنا تعفن تھا کہ بیٹھنا مشکل تھا۔ تو انہوں نے ایسا انتظام کیا پولیس والوں نے کہ ہم اس تعفن اور بدبو سے بچے رہیں۔ 17 دن ہو گئے تھے اس بندے کو دفن ہوئے۔ تو جناب جب انہوں نے، وہ ڈاکٹر بھی ساتھ آئے ہوئے تھے اور اس کا عملہ بھی، وہ آری لے کر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قبر کھولی تو وہ شناخت کنندہ بھی بندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا بلا کے، تو اس نے میرے سامنے تصدیق کی کہ یہ فلانا ولد فلانا ہی ہے اور یہی فوت ہوا ہے اور یہی اس مقدمے میں انوالو ہے، اسی کا ذکر ہے۔ وہ کرتے جناب اس کا جو اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 17 دن میں سسٹم ہی سارا بدل گیا۔ وہ جو خون اور پانی اکٹھا ہو گیا تھا اس کے، وہ سارا جو ہے کفن وہ سارا بھر گیا تھا۔ تو انہوں نے وہ اٹھا کے 2-4 بندوں نے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کی جو لاش ہے اس کو رکھ دیا۔ تو وہ لاش کے انہوں نے پہلے سر پہ آری چلائی، اس کے سر کے مغز اور دماغ کے بہت سارے حصے لی، پھر انہوں نے اس کے یہ گھٹنے وغیرہ یہ بھی، اور پھر اس کے پیٹ میں سے انہوں نے وہ مادہ نکالا، وہ بھی سارا چیر کے، تو وہ سارے لیتے رہے، بوتلوں میں بند کرتے رہے، جو انہوں نے لینے تھے نمونے وہ سارے لیتے رہے۔ میں میرا دوست جو ہے وہ تو گھبرائے، بڑا ڈرپوک تھا، ڈرتا رہا، گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے اس مردے کو، کہندا ہے اٹھ کے منو چمبڑ تے نہیں جائے گا۔ میں کہا نہیں، اے نہیں تن چمبڑے گا، تینو اور بلاواں چمبڑن گے۔ میں اس کو مذاق کرتا رہا۔ تو تلوے جو ہیں بندے کے تلوے پاؤں کے، وہ سارے جیسے یہ عام نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں، وہ جیسے گر پڑتا ہے، یعنی ایڑی والے طرف جو ہے نا وہ تھوڑا سا جڑا ہوا، باقی سارے نیچے گر گئے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی ناک جو ہے نا، ناک پھول گئی، وہ ناک کا جو حصہ ہے نا اگلا، وہ ہوتا ہے تھوڑا سا گڑبڑ، یعنی وہ ختم ہوتا ہے یا وہ کٹ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، جو مرضی آپ لفظ کہہ لیں، یعنی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناک کی وہ حالت نہیں رہی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں کوئی گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، وہ ساری چیزیں کر کے تو کاغذوں پہ ہمارے دستخط ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے کاغذ لے جاتے ہیں ساتھ، وہ کورٹ میں جانا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بعد میں وہ کیمیکل لیبارٹری میں جاتے ہیں، اس کے جو نمونے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے رزلٹ آتا ہے کہ اس میں کیا چیز تھی، اس میں زہر ہے کہ نہیں ہے، جو بھی سلسلہ تھا۔ میں اس وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کا کیا حشر ہو جاتا ہے، اور بندہ جس جسم کو کتنا بناؤ سنگار کرتا ہے اور کتنا کھاتا پیتا ہے اس کی تناوری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اس بندے کا صرف 17 دن ہو گیا ہے، 17 دن بھی نہیں ہے، اس میں اس بندے کا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ اگر دیکھ لینا ایک دفعہ وہ ساری صورتحال، تو کئی مہینے تک اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہلا رہتا ہے، اس کو وہ منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست 30-40 سال میرے ساتھ پھرتا رہا،
یہ کوئی اور دوست جس وہ اس سے بڑا تھا لیکن بہت اچھا آدمی تھا، فوت ہو گیا ہوا ہے۔ پہلے والا غلام جیلانی بھی فوت ہو گیا۔ یہ شیخ محمد منیر ہے جو اپنے آپ کو بہت بناؤ سنگار اپنا کرتا تھا، صحت کا بہت خیال رکھتا تھا، حکیموں سے زیادہ نسخے کو جانتا تھا۔ جب مجھ سے تعارف ہوا تو مجھے کہنا مونگا صاحب، اور میں ہمدرد دا پی ایچ ڈی ہاں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، پی ایچ ڈی کے معنی سمجھتا تھا کہ اس نے ہمدرد رسالہ اس کو زبانی یاد تھا، اس کو پتا تھا کہ کس دوائی کی کیا تاثیر ہے، اور خود بھی خوراک بڑی 86 سال کی عمر میں بھی وہ 2-4 آدمیوں کا کھانا کھا جاتا تھا، اور اس نے کبھی کسی کھانے کی آفر کو انکار نہیں کیا تھا۔ انہیں نہیں تھوڑا جہا چکھ لینے کی ہے، تو میں اور وہ اکٹھے جاتے تھے کسی محفل میں، کسی فنکشن میں، کسی شادی میں، تو وہ جب کھانے کی ٹیبل پہ ہوتا تو مجھ سے علیحدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں اسے منع کرتا تھا کہ تمہیں ایک دفعہ پہلے بھی، کئی سال پہلے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ تم رات کو 1 بجے تک وہاں کھانے کھاتے رہے مرغن، اور اس کے بعد آ کے تو سو گئے، تو صبح آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کھانے اتنے تھے کہ وہ ہضم نہیں ہو رہے تھے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور آپ کو کئی دن اسپتال میں داخل رہنا پڑا، اور پھر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، وہ کوئی دوائی کھاتا تھا، کوئی چیزیں ایسی کھاتا تھا ہمدرد کی جن سے اس کو ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک دفعہ صبح سیر کر کے نکلا تو اس کو اتنی بھوک لگی کہ رستے میں کیلے والا بیٹھا تھا چھاوڑی لے کر، تو اسے 6 کیلے لے لیے، اور مجھے صلح تک نہیں ماری، پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے مذاق سے کہنے لگا، اور جی بھوک لگی ہوئے تھے کوئی ہوش ہی نہیں رہتی، اور 6 کیلے یکے بعد دیگرے میری سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے کھا گیا۔ مطلب ہے اتنا زیادہ کھانے پینے کا شوقین اور خوراک کا دل دادا تھا، تو وہ ناؤ سنگار بڑا کرتا تھا۔ مثلا صبح اس نے آنا ہے، مجھے لینا ہے، تو ہم نے جناح باغ میں جانا ہے، تو اکثر وہ لیٹ ہوتا تھا، اور میں گرمی کھاتا تھا اس بار، کوئی یار ایک ٹائم مقرر ہے، یار تیرے گھر کو کڑی نہیں لگی، تو کڑی میں، لیکن وہ مست رہتا تھا، اور اپنے سارے وہ جو بناؤ سنگار ہیں، اس کے بال مجھ سے بھی زیادہ تھے، ابھی مجھ سے کئی سال بڑا تھا، کئی سال ہو گیا، 2016 میں فوت ہو گیا تھا بہت نیک، بہت اچھا آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اور اکثر علماء کرام جو ہیں نام والے، ان کی اس نے کیسٹ رکھی ہوئی تھی، اور وہ ریکارڈ چلاتا تھا گاڑی میں، اور بڑا حساب کتاب کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا، تو وہ اس کو میں کہتا تھا، اور پاجی جی گلا کر دیو، میں کہے اے جڑا جسم ہے نا، اے جڑا تسی چٹا گورا تے لال سوا لئی پھر دیو منہ، اے کیڑیاں کھانا ہے، دسو کیڑیاں کھانا ہے نا؟ وہ کہندا جدوں کھان گے کھان، تو کیڑے بھی تے عیش کرن نا، کیڑیاں دی خوراک دا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح مذاق کی بات، وہ میری باتیں ٹال جاتا، لیکن اس بات کا بڑا، تو اس وقت جو ہوا، وہ میرا دوست اتنا ڈر گیا، خوف زدہ رہا، کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد اکثر کہتا تھا مجھے کہ یار راتی میں اختر راتی پھر ڈر گیا میں، وہ مینوں انج نظر لگا کہ وہ پھر وہ بابا سامنے میں، وہ جڑا اتنے بیٹھا سی، تسی انہوں آخیا سی پرے ہو کے بہو، کہ وہ مردہ پھر میں نظر آنا ہے، یار مینوں خطرہ رہتا ہے، مینوں کرے چمبڑ نہیں جائے گا۔ میں گیا مردے نہیں اٹھتے، مردے نہیں چمبڑتے، یہ ساڈا خیال ہوتا ہے۔ تو اس کو میں نے اس وقت جو قابل ذکر بات ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑا زبردست مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، یعنی مر کے ہی جان چھٹنی ہے، مرنا ضرور ہے، اور پھر مرنا ہے تو ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے جو بندوبست ہے ہمارے تجہیز و تقسیم کا وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جسم نے اسی طرح ڈیزالو ہونا ہے. ہم نے یہ بھی ہے اللہ تعالی نصیب میں کرے کہ اچھے طریقے سے تجہیز و تکفین ہو اور آپ کو اللہ کے نام سے اللہ کے سپرد کیا جائے اور آپ کو آپ کی قبر کا کوئی نشان ہو کو آپ کے گھر والے کوئی وارثان بعد میں پڑھ کے آپ کو بھیجے. میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہ مجھے بڑا خیال رہتا ہے حالانکہ میں اپنے والدین جو اللہ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں بھی بڑا اس بات کا خیال رکھتا تھا. آئی بینگ دی ایلڈسٹ سب سے بڑا بچہ میں تھا اپنے والدین کا تو میں بڑا خیال رکھتا تھا اپنے والدین کا شروع. لیکن آپ جتنی مرضی جناب والدین کی خدمت کر لیں آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. جب بھی وہ آپ کو یاد آئیں گے کوئی فنکشن ہو کوئی موقع ہو کوئی سلسلہ ہو آپ کہتے یاد آج اگر والد صاحب ہو. ہمارے والد صاحب ذرا مطلب ہے حکومت کے قائل تھے کہ بندے کو تکڑا ہونا چاہیے اور با روب اور با اثر ہونا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے غلط کاموں سے روکنا چاہیے منع کرنا چاہیے. وہ سختی پر بھی اتر آتے تھے. تو میں اکثر پھر ذرا ٹوردار بندے جنہوں پنجابی کہنے نا اس مجھے بڑا دل کرتا ہے جب یہ دیکھا. اپنی زندگی بھی انہوں نے بہت اچھی گزاری لیکن ایک بیٹا میں ڈپٹی کمشنر ہوں مجھ سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ لوکل بلدیہ کا چیئرمین ہے. اس سے چھوٹا جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہے. اس سے چھوٹا جو ہے وہ بھی 7th کامن میں ہے اور پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ہے اور ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل لگا ہوا ہے. پاکستان لیول کا سلسلہ ہے. اسی طرح اس سے چھوٹا جو ہے وہ بھی ہے اس سے چھوٹا. سارے ہی ماشاءاللہ قابل ذکر اور بڑے مؤثر اپنے اپنے فیلڈ میں. تو میں کہتا تھا کاش سوری میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو آج وہ یہ سما انجوائے کر. ان کا شوق تھا یہ. وہ ڈیرے دار بندے تھے چودھری ٹائپ بندے تھے. ان کے مزاج کے مطابق یہ ماحول ان کی انجوائمنٹ کا تھا. تو پھر میرا دل سے سوال اٹھتا ہے کہ ہون پھر کی کرنا چاہیے. تو پھر کئی سال سے میرے دل میں یہ ہے کہ چلو پڑھ کے تو بیچتے رہے اور بھی کام کرتے رہے. یہ جو این جی او بنائی ہے یہ جو ٹرسٹ بنائی ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام اس میں بھی میری یہی نیت ہے کہ میرے والد صاحب کو بھی ثواب اور میری والدہ کو بھی. بلکہ میں دعا مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ سب کو یا اللہ جو میرے عزیز و اقارب ہے اس کا ثواب سب کو جائے. تو یہ تو ایسا ہے نا کہ حساب کتاب ہے تو یہ جب تک چلتی رہے گی میرے عزیزوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ اکاؤنٹ جب تک چلتا رہے گا ان کے اکاؤنٹ پڑے رہیں گے کہ جی یہ مکے تو پھر حساب کریے نا کہ جی ہوں اللہ نے کڈا کرم فرمایا. تو میں اس میں بھی اس چیز کا بڑا خیال کرتا ہوں. ویسے بھی میں نے سوچا کہ یار قرآن کریم میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی. ہر رکعت میں نماز میں تحیات میں یہ پڑھتے ہیں. تو میں کئی سال سے یہ اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں اپنے لیے بھی زندہ ہونے کی حیثیت. ربنا اغفر لی ساڈے اللہ سانو معاف کر مجھے معاف کر. ربنا اغفر لی ولوالدی اور میرے والدین میرے ماں اور باپ یا اللہ ان کو. تو میں یہ اب اس کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ اپنا بھی ہے اس میں تو اپنے والدین کا. اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں
کہ میں اپنے والدین کو بھیجوں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ ان کے بھی انجام بخیر کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح اللہ کے پاس جائیں جیسا اللہ کا حکم ہے، ویسے ہوں، ویسے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اگلے جہان میں سرخرو ہو۔ بات اگلے دن کتاب پڑھ رہا تھا، کامیاب انسان کون ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کامیابی تو یہی ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اللہ آپ پر خوش ہو اور آپ بھی اللہ پر راضی ہو جائیں، کیسی بات ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ واقعی ایسا ہو جائے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ جیسے میں نے اگلے دن کہا تھا کہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پھر میں نے کہا اختر علی مونگا اپنی اوقات پہچان، وہ تینوں اللہ یاد کرے، اللہ پروردگار عالم وہ تینوں یاد کرے۔ سو جناب اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کے احکامات پر اور اللہ آخر ہماری اچھی ہو کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔